اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کی بات ہو رہی تھی. ایمان لغت میں کہتے ہیں اذعان اور تصدیق کو، یعنی مکمل یقین کو ایمان کہتے ہیں. لفظ ایمان جو ہے یہ آمن یومن ایمان باب افعال سے لیا گیا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے آمن یامن ہے. تو اس کا معنی یہ ہو کہ جو ایمان لاتا ہے تو وہ امن میں ہو جاتا ہے اللہ جل جلالہ کی قہر و غضب سے، اور برے اعمال سے امن میں ہو جاتا ہے، برے عقائد سے امن میں ہو جاتا ہے. تو ایمان کی معنی ہے مکمل یقین حاصل کرنا، اس کا معنی ہے ایمان کیا. ایمان کے بارے میں مفسرین اور محدثین کا کچھ تھوڑا سا خلاف ہے. وہ خلاف یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے. اگر مرکب ہے تو پھر مرکب ثنائی ہے یا ثلاثی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، اور متکلمین کا مسلک یہ ہے کہ ایمان مرکب ثنائی ہے، اور تمام محدثین کا مسلک یہ ہے کہ ایمان مرکب ثلاثی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ صرف تصدیق کا نام ہے، اور اس کے لیے دو شرط ہے. ایمان کے لیے دو شرط ہے، اور دونوں شرط جو ہے ایک شرط اصلی ہے اور ایک شرط عارضی ہے. شرط اصلی تو تصدیق ہے، اور شرط عارضی جو ہے اقرار باللسان ہے. تو گویا کہ متکلمین اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر متفق ہے کہ ایمان مرکب ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے لیے. جیسے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب یہ دونوں ایمان کے لیے شرط ہے. تو تصدیق جو ہے یہ شرط اصلی ہے، اور اقرار جو ہے یہ شرط عارضی ہے. شرط عارضی اس لیے ہے کہ کبھی کبھی یہ اقرار باللسان کا شرط گر جاتا ہے. جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی شخص پر جبر کیا جائے، اس کے سر پر تلوار رکھی جائے، بندوق رکھا جائے کہ کلمہ کفر پڑھ لو نہیں تو گئے، تو اگر اس شخص کا دل مطمئن ہے تو کلمہ کفر پڑھنے کی اجازت ہے اس کو اپنے بچانے کے لیے. معلوم ہوا کہ اقرار جو ہے یہ شرط اصلی نہیں بلکہ یہ شرط عارضی ہے. اصل ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ثلاثی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا. عمل بالارکان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. یہ عام محدثین کا جو ہے مسلک ہے.
دونوں طرف دلائل موجود ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے عمل شرط نہیں ہے، تو ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ قرآن عظیم میں آیا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو حرف عاطفہ ہے اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ضروری ہے، ورنہ عطف شیء علی نفسہ لازم آئے گا۔ معلوم ہو کہ ایمان الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے۔ جہاں بھی ایمان اور عمل کا ذکر ہے تو ایمان کے ذکر کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ آیا ہے، تو واو عاطف کے ساتھ یہ دلالت ہے کہ ایمان اور عمل کے درمیان میں فرق ہے۔ تو عمل جز ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے یہ دل کی تصدیق کا نام ہے، اور اعمال جو ہے وہ مکمل ہے ایمان کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے ہے، یعنی یہ باہر ہے ایمان سے۔ اسی لیے اگر یقین نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے دل میں تصدیق اور ایمان نہ ہو تو چاہے وہ نمازیں پڑھے یا روزے رکھے، کتنی بھی اعمال صالحہ کرے تو غیر مقبول و غیر معتبر ہے۔ تو ایمان کے لیے شرط اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ دونوں شرط ہیں۔ ہر ایک عمل کے لیے کچھ شروط ہوتے ہیں، کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ شرط کی تعریف یہ ہے کہ موقوف علیہ شے، جو خارج ہو شے سے، اور رکن کے معنی موقوف علیہ شے، جو کہ داخل ہو شے میں۔ تو ایمان کے 7 ارکان ہیں، 2 شرط ہیں اور 7 ارکان ہیں۔ وہ 7 ارکان جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ارکان ہیں ایمان کی۔ اگر ان ارکان میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو ایمان نہیں رہے گا۔ البتہ شرط کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ شرط موقوف علیہ شے کو کہتے ہیں جو کہ شے کے اندر نہ ہو۔ تو اقرار باللسان شرط ہے، تصدیق بالقلب شرط ہے، لیکن تصدیق بالقلب یہ شرط اصلی ہے اور اقرار باللسان شرط عارضی ہے۔ اب اگر دل سے تصدیق ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں تو شرعاً وہ کافر ہوگا، اور اگر زبان پر اقرار ہے مگر دل میں تصدیق نہیں تو وہ منافق ہوگا۔ تو دل کی تصدیق اور زبان کی اقرار یہ دونوں ایمان کے لیے ضروری ہے، اور پھر یہ 7 ارکان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ایمان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس بارے میں واضح ہے۔ شق اکبر میں لکھا ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ایمان اپنے حال پر رہتا ہے۔ جو لوگ اعمال کو ایمان کے اندر شامل بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ ان کے پاس بھی دلائل قرآن عظیم سے موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان کے اوپر ہمارے احکام نازل ہوتے ہیں تو ان کی ایمان میں زیادتی آتی ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی آتی ہے۔ جو لوگ کہتے کہ ایمان میں زیادتی نہیں آتی
تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد مومن بھی ہے، اور مومن بھی مکمل ہے، لہذا اس میں نہ زیادتی آ سکتی ہے نہ کمی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ 7 ارکان ہیں، ان 7 ارکان میں نہ زیادتی آ سکتی ہے نہ کمی آ سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ پر تو یقین رکھتا ہوں مگر رسولوں میں سے کسی پر رکھتا ہوں کسی پر نہیں رکھتا، تو ایمان جب چلا گیا۔ اسی طرح کتابوں میں سے اگر بعض پر رکھتا ہے بعض پر نہیں رکھتا تو ایمان چلا جاتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس اگر یوم آخرت کے بارے میں یا بعث بعد الموت یا تقدیر کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ تو معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں زیادت اور کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ ایمان سے مراد مومن بھی ہے۔ جس چیز پر ہم ایمان لاتے وہ جو مکمل ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت شریف میں اللہ پاک نے ایمان اور اسلام کی تکمیل کی اعلان فرمایا ہے، تو پھر اگر کوئی کہے کہ ایمان زیادہ ہوا یا کم ہوا، جن آیتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی آتی ہے، تو وہاں سے زیادتی کے مراد زیادت کی 2 قسمیں ہیں، وہ کمی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک زیادت فی الکیف ہے اور ایک زیادت فی الکم ہے۔ زیادت فی الکم نہیں آتا، مقدار میں زیادتی نہیں آ سکتی کیونکہ مقدار تو یہ موجود ہے، البتہ قوت میں زیادتی اور کمی آتی ہے۔ جس کی اعمال زیادہ ہوں گی ایمان زیادہ طاقتور ہوگا، جن کی اعمال کم ہوں گی اتنے ایمان کمزوری آئے گی۔ تو زیادت فی الکیف اور زیادت فی الکم، تو کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں زیادتی آتی ہے، لیکن مقدار کے اعتبار میں کم کے اعتبار سے زیادتی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح کم کے اعتبار سے کمی بھی نہیں آ سکتی، کیف کے اعتبار سے کمی بھی آ سکتی ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے ہیں نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر، اور وہ نہ دیکھی جانے والی چیزیں وہی ہے جو کہ جس کو ہم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ عقل کے ذریعے سے مشاہدے کے ذریعے سے معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اللہ جل جلالہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ایمان یقین ہے، اور اسی زمانے میں تو ہم پیغمبر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمیں یقین ہے۔ اسی طرح کتابوں کا نزول کے وقت ہم موجود نہیں تھے، وحی جو آتی تھی اس وقت ہم موجود نہیں تھے، لہذا کتابوں پر ہمارا یقین ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جتنی بھی آئے ہیں ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح یوم قیامت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا یقین ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھنا، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا یقین یہ ہے، نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، اس آیت شریف سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے، اس لیے وہ یقیمون الصلاۃ، واو عاطفہ ہے، تو یقین بھی ہو، نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر یقین بھی ہو، اور اقامت الصلاۃ بھی ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں سے جو ہم نے ان کو روزی کی ہے دی ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان میں 3 عبادتیں شامل ہوئی، ایمان یؤمنون بالغیب میں اعتقادیات آ گئے، یہ علم عقائد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اس میں عبادات بدنیہ آ گئے، اور مما رزقناہم ينفقون، اس میں عبادات مالیہ آ گئے۔ انسان کے اندر یہ چیز ہے، ایک اس کا دل ہے اور اس کا بدن ہے اور اس کا مال ہے، تو دل بھی اللہ کے پاس ہو اور بدن بھی اللہ کے لیے جھکتا ہو اور مال بھی اللہ کے لیے دیتا ہو، تو یہ ہے ایمان، یؤمنون بالغیب۔
اچھا آگے فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں یؤمنون نہیں کہا، یوقنون کہا. والذین اور وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک جو یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر جو کہ آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. یؤمنون یقین رکھتے ہیں، بما اس کتاب پر، انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے. اللہ جل جلالہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے 100 چھوٹی اور 4 بڑی کتابیں نازل کی ہیں. 100 صحیفے تھے اور 4 بڑی کتابیں ہیں جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو اور قرآن عظیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. یہ 4 کتابیں. صحیفوں میں سے کچھ تورات نازل ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر، کچھ ابراہیم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے. تو کچھ صحیفے آئے ہیں. اب ان صحیفوں میں سے بعض صحائف اب بھی دنیا میں موجود ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کی زبان میں تھی جن کے لیے یہ صحیفے نازل کیے گئے تھے. اسی طرح تورات بھی اللہ پاک نے عبرانی زبان میں نازل کیا کیونکہ بنی اسرائیل کی زبان جو تھی وہ عبرو تھی، تو عبرانی زبان تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ تورات سریانی زبان میں نازل کیا گیا تھا، اور سریانی زبان جو ہے اس وقت دنیا میں اس کا بولنے والا کوئی نہیں. اور سریانی جو ہے یہ عالم ارواح کی زبان ہے. قرآن عظیم میں جہاں جہاں نام آتے ہیں وہ سریانی الفاظ ہیں. جیسے کہ اسرائیل، یہ سریانی لفظ ہے. اسرا کہتے ہیں عبد کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. اسرائیل کے معنی عبداللہ. اسی طریقے سے اسماعیل، یہ عیل جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسماء کے معنی مطیع کے، یعنی مطیع اللہ، اللہ کا اطاعت و فرمان حکم ماننے والا. اسی طرح نوح علیہ السلام، یہ بھی سریانی لفظ ہے، اور نوح کہتے ہیں اس لیے کہ وہ زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام نوح علیہ السلام ہے. بہرحال اس طریقے سے یہ نام ہے، تو یہ نام سریانی میں ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب سی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْعَجَائِبِ مَا تَرَى الْعَيْنَانِ إِنَّ سَوَادَ الْقَبْرِ فِي السُّرْيَانِ. کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت انسان کی آنکھیں اس کو دیکھ لے گا کہ قبر میں سوال و جواب سریانی میں ہوگا، عربی میں نہیں ہوگا. اور جو تعبیرات ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ سریانی زبان کی تعبیرات ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہے. یہ ہو بہو یہ سوال نہیں ہوگا. جیسے کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ پوچھا جائے کہ من ربو کا، تو یہ من ربو کا تو عربی ہے، لیکن وہاں سریانی میں ان سے پوچھا جائے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا تو پختو بولتا ہے یا بنگلہ بولتا ہے یا پنجابی اردو بولتا ہے، یا اب وہاں یہ اس سے جو پوچھا جائے گا سریانی میں، تو کہ سریانی کیا جانتا ہوگا. تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سریانی جو ہے یہ عالم ارواح کی زبان ہے.
روح بدن سے نکلنے کے بعد سریانی خود بخود جانتا ہے، اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تمام فرشتے سریانی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہوتا ہے جب تک اس نے بولی نہیں سیکھی ہے تو وہ جو غو غو کرتا ہے وہ سریانی میں بولتا ہے۔ یہ سریانی میں منہ اس چیز کو کہتے ہیں جو میٹھا بھی ہو اور نرم بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ اس منہ سے جو ہے وہ لوگوں نے مم بنا دیا ہے۔ جب ماں بچے کو وہ دودھ پلاتے تو مم مم کہتے اس کو، اور وہ بھی مم مم کہتا ہے، تو وہ مم وہ جانتا ہے کہ مم کسی کہتے ہیں۔ تو سریانی زبان چونکہ عالم ارواح کی زبان ہے تو اس کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں سریانی میں تو جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی تھی یا وہ سریانی میں تھی یا عبرانی میں تھی، اور چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اور قرآن عظیم اور ہر کتاب مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل ہوتی ہے تو اللہ پاک نے قرآن عظیم کو عربی ہی میں نازل فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ احب العربیۃ لثلاث، تم عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، عربی سے محبت کرو 3 وجہ سے۔ لأنی عربی، حضور فرماتے کہ میں عربی ہوں تو لہذا تم بھی عربی سے محبت کرو۔ والقرآن عربی، قرآن بھی عربی اس لیے اس سے محبت کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ ولسان اہل الجنت عربی، کیونکہ عربی جنت میں بھی بولی جائے گی، تو لہذا ان تینوں کی وجہ سے عربی سے محبت کرنا ہے۔ تو عربی اور سریانی یہ متبرک زبانیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک کو اللہ نے عربی میں نازل کیا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا، تو لہذا عربی ہے تمام زبانوں سے زیادہ متبرک، اور ویسی بھی عربی بہت ہی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اتنی عربی جو ہے یہ اتنی وسیع زبان ہے کہ اتنی وسیع زبان دنیا میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا جو شیکسپیئر تھا اس کو انگریزی کی 15,000 الفاظ یاد تھے، اور عربی کے ایک شاعر اس کو 60,000 الفاظ یاد تھے۔ تو یہ عربی کی وسعت ہے۔ عربی میں اتنی وسعت ہے کہ انسان کے لیے اس کی عمر کے سٹیج کے اعتبار سے مختلف نام ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا نام ہے جنین، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے رضیع، جب اس کا دودھ چڑھایا جاتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے فطیم، جب وہ گھر میں نقل و حرکت کرتا ہے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے طفل، اس کے بعد جب گلی کوچوں میں گھومنا شروع کرے تو اس کو کہتے ہیں صبی، جب وہ اس سے ذرا آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مراہق، جب اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بالغ، اس سے آگے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فتح، اس سے آگے چلا ہے اس کو کہتے ہیں شاب، اس سے آگے چلا جاتا ہے 40 سال کی عمر اس کو کہتے ہیں کہل، اور جب 60 سال تک پہنچے تو اس کو کہتے ہیں حرم، شیخ اور حرم کہتے ہیں۔ تو ایک انسان کے لیے اس کی عمر کے سٹیج کے اعتبار سے اتنے نام ہیں۔ کہتے ہیں کہ تلوار کے لیے عربی میں 100 نام ہے، شراب کے یہاں ان کے یہاں 100 نام ہے، زمین کے لیے ان کے یہاں 100 نام ہے، بادل کے لیے ان کے یہاں 100 نام ہے، اور مختلف نام تو بادل کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے، غمام بھی، سحاب بھی، اور یہ بہت سے نام قرآن عظیم میں بادل کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ عربی کی وسعت ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے مختلف قسم کے نام اور کیفیات موجود ہیں، یہ کمال اور کسی زبان میں نہیں۔
یہ عرب اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید وہ خلیفہ بغداد تھا، وہ نکلے، دیکھا کہ میدان میں بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کے کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا اور گا رہا ہے، عربی میں گا رہا ہے اور بڑی خوش آوازی سے گا رہا ہے۔ ہارون نے سن لیے تو حیران ہوا۔ وہ بچہ کہتا ہے قولی لطیفک ینسنی عن مقلتی عند المنام، تم اپنے خیال کو کہہ دو کہ میرے آنکھوں سے سوتے وقت ہٹ جائے، کہ ما انام فینتفی نار توقد فی عظام، اس واسطے کہ میں سو جاؤں اور وہ آگ جو میرے ہڈیوں پہ پسلیوں میں جل رہا ہے وہ ذرا بجھ جائے۔ اما انا فکما عہدت فہل لوصلک من دوام، میں نے تو تمہارے سے جو وعدہ کیا اس پر میں قائم ہوں، یہ معلوم نہیں کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ دنف تقلبہ الاکف علی فراش من سقام، میں وہ بیمار ہوں جو لوگ ان کو جو ہے بیماریوں کی بستر پر الٹ پلٹ کرتے۔ یہ گانا گا رہا تھا۔ ہارون نے پوچھا کہ یہ کس کی اشعار ہے؟ وہ بچہ کہتا میرے۔ تمہارے کیسے سوچتے؟ اچھا اگر یہ تمہارے ہیں تو ایسا کر لو کہ معنی باقیہ کو اور قافیہ تبدیل کر لو، نکل لو۔ قولی لطیفک ینسنی عن مقلتی عند الرقاد، منام رقاد، وتحسب مقعدهم رقود، قرآن پاک میں رق۔ قولی لطیفک ینسنی عن مقلتی عند الرقاد، کہ ما انام فینتفی نار توقد فی فؤاد، اما انا فکما عہدت فہل لوصلک من نفاد، دنف تقلبہ الاکف علی فراش من قطاد۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کسی سے یاد کیے ہوں گے، اگر واقعی تمہارے اشعار ہیں تو قافیہ تبدیل کر لو، وہ دوبارہ نکل لو۔ قولی لطیفک ینسنی عن مقلتی عند الہجوع، ہجود اور ہجوع قرآن عظیم، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد، ہجود اور ہجوع دونوں گہری نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قولی لطیفک ینسنی عن مقلتی عند الہجوع، کہ ما انام فینتفی نار توقد فی ضلوع، ضلوع میں پسلیاں، اما انا فکما عہدت فہل لوصلک من رجوع، دنف تقلبہ الاکف علی فراش من دموع، آنسوؤں کی بستر پر سویا ہوا ہے۔ تو اس نے ہارون نے کہا کہ بھلا تمہارا نام کیا ہے؟ نے کہا میرا نام دیک الجن ہے، دیک الجن، جنات کا مرغا۔ بہرحال یہ عربی کی وسعت ہے، تو عربی کی وسعت کی بنا پر اللہ جل جلالہ نے جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے، تو جب سے نازل ہوا ہے لوگ اس کی تفسیروں میں لگے ہوئے اب تک کوئی ہر حد تک نہیں پہنچا۔ اچھا، تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے معنی یہ ہے کہ انسان اور ہر چیز کے لیے تین حالتیں ہوتی ہیں، ابتدا، بقا اور انتہا۔ ابتدا اللہ سے، بقا بھی اللہ سے، اور یہ اس کے جو فنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف۔ یہ قدرتی بات ہے کہ کسی چیز کا وجود، یہ دلیل ہے اس کے عدم کا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرے گا۔ کیوں؟ کہ یہ نہیں تھا، جب نہیں تھا تو واپس اپنے وطن چلا جائے گا۔ عدم میں تھا،
عدم سے وجود میں آیا، اب وجود سے پھر عدم میں جانا ہوگا. اس لیے ہر چیز کے لیے ابتدا، انتہا اور یہ باتیں ہوتی ہے. تو یوم آخرت وہ دن ہے جس میں تمام کائنات کی انتہا ہوئی. اور یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر ایک عقل والے اس کو سمجھتا ہے کہ واقعی. اور باقی یہ ہے کہ اگر اور قیامت کی جو تفصیلات ہے اس پر اگر کسی کو یقین ہو تو اپنے مرنے پر تو ہر ایک کو یقین ہے. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہی آخرت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. یہاں پر 4 باتوں کا تذکرہ ہوا. ایک ایمان بالغیب کا، اقامت الصلاۃ کا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا. 4 باتیں یہ ہوئی. اور یہ 5ویں بات ہی وما انزل من قبلک، ان جو پہلی کتابیں آئی تھی ان پر ایمان لانا، یہ یؤمنون بالغیب کے ساتھ شامل ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ آخرت 5واں ہوا. یہ 5 چیزیں ضروری ہے، اس پر یقین رکھنا ہے. جب یہ 5 چیزوں پر یقین اور عمل آ جائے گا تو اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے پالنے والے کی طرف سے. وہ جو کہ الحمدللہ رب العالمین میں دعا مانگی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم کا، تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہدایت پر آ جائے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے. فلاح کہتے کامیابی ظاہری اور باطنی، ظاہری و دونوں کامیابیوں کو کہتے ہیں فلاح. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اچھا، اب قرآن عظیم نے 3 قسم کے لوگوں کو خطاب کیا ہے. 3 قسم کے: خالص مومن، دوسرا خالص کافر، اور تیسرا دونوں کے بیچ میں پھر نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے یعنی منافق ہے. ان تینوں کو قرآن نے خطاب کیا ہے. یہاں تک وہ خطاب تھا جو کہ خالص مومنین تھے. اس کے بعد پھر خالص کافروں کا خطاب شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر منافقین کے خطاب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی آئندہ کی لیے. مولانا سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث آپ نے بیان کی اس کا کیا جواب دیا ربی کے مطابق؟ اس کے بارے میں انا احب العرب، یہ حدیث جو ہے انہیں پیش کیا ہے، لیکن حدیث کے اوپر جو ہے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو موضوعی قرار دیا ہے کہ یہ حدیث موضوعی ہے. لیکن یہ آخری جز اگر موضوعی ہو، لیکن یہ 2 تو موضوعی نہیں ہے. قرآن بھی عربی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہے. یہ دونوں یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور عربی کے ساتھ اس واسطے محبت کرنا کہ یہ قرآن کی زبان ہے اور ہمارے نبی کی زبان ہے، یہ تو جز ایمان ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ باپ سے، بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. تو معلوم ہوا کہ محبت رسول جو ہے یہ جز ایمان ہے. جو محبت رسول ہوگا تو محبت قرآن بھی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا یہی دلیل ہے کہ اس میں قرآن کے اور نبی کے ساتھ محبت ہوئی. اگر محبت نہ ہو تو 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے عقیدت. عقیدت کی سے محبت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کسی شخص کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ تمہاری حسن عقیدت بن جاتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے. تو اچھائی کی بنا پر تم اس سے محبت کرتے ہو. محبت عقیدت کے بعد آتی ہے. جب محبت آ گئی تو محبت سے پیدا ہوتی ہے اطاعت، بات ماننا. آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں کیونکہ تم کو محبت ہو گئی ہے. تو محبت کی بنا پر جو ہے وہ بات ماننی پڑتی ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو
عقیدت سے پیدا ہوتی ہے محبت، محبت سے پیدا ہوتی ہے اطاعت، اطاعت سے پیدا ہوتی ہے کیا؟ قبولیت. یہ چار چیزیں ہیں. تو نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، یہ عقیدت کی بنا پر ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، ہمارے لیے اللہ نے ایک رحمت کا نمونہ بھیجا ہے، اور قرآن وہ لایا ہے تو یہ بھی رحمت ہے. اسی طریقے سے اس عقیدت کی بنا پر ہمیں قرآن سے بھی محبت ہے اور نبی سے بھی محبت ہے. اس محبت کی بنا پر ہم ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں. ہاں بعض یہ بات ہو سکتی ہے کہ عقیدت ہو مگر اور محبت بھی ہو مگر عمل میں کوتاہی ہو، تو یہ کوتاہی انسان کی بشری تقاضائیں ہیں، بشریت کا تقاضا ہے. آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کی کہنے کی میں سستی کرتے ہیں، پینے کی محبت نہیں ہے، اس کو باپ نہیں سمجھتے ہو. بس سمجھا گئی ہے، سب ہے، لیکن یہ بشری تقاضاؤں کی بنا پر انسان کے اندر عمل میں سستی آ جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.